ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ پورا مکہ مکرمہ خالی ہو گیا، بلکہ اکثریت مکہ شریف کی نکل گئی۔ اب مکہ شریف کے اندر جو 3 ہستیاں بچی ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک مولا کائنات ہے اور ایک رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ سیرت میں ملتا ہے، اور باقی کچھ صحابہ اور بھی بچے تھے لیکن وہ مشہور نہیں ہیں۔ مشہور لوگ اتنے تھے، اکثر سب کے سب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر اطمینان کی سانس لینے لگے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں، پیروں میں چھالے ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں۔ مدینے والوں کا اس لیے بہت احترام ہے کہ مدینے والوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر دیے، اپنے مکان دیے، اپنے کپڑے دیے، خود بھوکے رہے، مہاجرین کو کھلایا۔ یہ محبت کا برتاؤ پیش کیا۔ اہل مدینہ کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ ان کو انصار کہنے کی وجہ یہ ہے، انصار کا معنی ہوتا ہے نصرت کرنے والا، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو ان کا لقب انصار اسی لیے پڑا کہ انہوں نے آنے والے مہاجرین کی امداد کی تھی، مدد کی تھی، نصرت کی تھی۔ اور کس طرح نصرت کی تھی کہ ان کے پاس اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی تو کہا کہ تم بیوی چھوڑ کے آئے ہو نا، ایک کام کرو، دونوں میں سے جو پسند آئے اس کو طلاق دیا جائے گا اور پھر تم اس سے نکاح کر لینا، اس کو اپنی بیوی بنا لینا۔ 2 گھر ہے تو 1 گھر دے دیا، مال ہے تو آدھا آدھا دے دیا۔ یعنی کتنی مدد کی تھی انصار نے۔ اللہ تعالیٰ ان مدینہ منورہ کے مقدس نفوس پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ایک ایک کی قربانی بڑی قیمتی ہے، لیکن اب ان سب کی قربانی کی بجائے ہم آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، مولا کائنات صدیق اکبر ہے، اور اکثر جو بچی ہوئی ہیں اب مسلم عورتیں بچی ہوئی ہیں، اکثر مرد اور کچھ عورتیں ہجرت کر چکی ہیں۔ ایسے میں اب یہ مکے والوں کو ظاہر سی بات ہے ان سے بات چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی، مکانات خالی ہو رہے ہیں، کچھ لوگ بال بچوں کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں، کچھ بیوی کو لے کر جا چکے ہیں، کچھ لوگ اکیلے گئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر گئے ہیں، مکے کے گھر ویران ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہ بھی نہ نکل جائیں۔ تو ان لوگوں نے ایک پلان کیا، ایک کام کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ ایسے نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 10 لوگ جمع ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق مکے کے 100 چنندہ لوگ جمع ہوئے۔ 100 لوگ تھے وہ، اور بڑے بڑے سردار کہلاتے تھے، مالدار کہلاتے تھے۔ اور اس فیصلہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک شرط رکھی کہ 40 سال سے کم کا آدمی اس میٹنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جو پختہ عمر ہے، جو مضبوط فیصلہ دے سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں، وہی لوگ ہوں گے۔ بچوں کو، جوانوں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ سب لوگ 40 کے آگے کی عمر کے تھے، وہ سب جمع ہوئے تھے، لیکن ایک اس میں بدبخت جو تھا وہ 40 سے کم تھا۔ اس کی عقل کی بنیاد پر اور اس کے مشورے کی مہارت کی بنیاد پہ اس کو لے لیا گیا تھا۔ اسی کو دنیا ابو جہل کہتی ہے۔ وہ تو جوان ہی تھا مگر اس کو بھی لے لیا گیا تھا، اور وہ سب جمع ہوئے تھے دار الندوہ میں۔ ایک مقام تھا مکہ شریف کے اندر جہاں قریش یا مکے والے مل کر کے کوئی اہم میٹنگ لیتے تھے، اسی کو دار الندوہ کہتے تھے، اور ندوہ اسی کا نام ہے۔ تو ندوے میں سب جمع ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ندوہ میں جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو کبھی اسلام کے فائدے کی بات نہیں ہوتی۔ جب بھی ندوہ میں بیٹھیں گے تو کبھی اسلام کے فائدے کی بات نہیں ہوتی۔ اور ندوہ میں جمع کون ہوا؟ دار الندوہ اس کا نام تھا۔ اور جب مکے کے لوگ جمع ہوئے تو اس میں ایک ریشمی جبہ پہن کر ایک بڈھا بھی آیا تھا، اور اس کے سر پہ ہرے رنگ کی ٹوپی تھی۔ اس کے سر پہ ہرے رنگ کی ٹوپی تھی، ہری ٹوپی پہن کر اور ریشمی جبہ پہن کر اور چادر اوڑھ کر، اور ایسے گھما ہوا اس کا عصا تھا، یعنی ٹیڑھا ترچا اس کا عصا تھا، اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئے ندوے میں داخل ہونے کے لیے دار الندوہ کے اندر، تو کہا کہ اے شیخ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، شیخ نجد ہوں۔ اس کا مطلب شیطان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر میں یمن کا اور شام کا اپنے آپ کو کہوں گا تو یمنی اور شامی ہونے کی بنیاد میں مجھے ندوہ میں انٹری نہیں ملے گی، ندوے میں انٹری اپنے آپ کو نجدی کہنے کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ یہ بات میں
تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سیرت کی کتاب اٹھا، ابن ہشام کو اٹھا لیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو اٹھا لیں، صاحب مواہب اللدنیہ کو اٹھا لیں، شواہد النبوہ کو اٹھا لیں، آپ سیرت کی جس کتاب کو اٹھائیں اس میں ندوہ اور نجد یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ بتایا گیا ہے، اور منصوبہ کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا بھی دیکھیں، منصوبہ بھی دیکھیں۔ ندوے میں بیٹھا جا رہا ہے نبی کے خلاف، اور کہاں سے رہے شیخ صاحب؟ نجد سے۔ اس کا مطلب نجد والوں کے اندر کبھی نبی کی خیر خواہی نہیں رہی ہے، الا ماشاءاللہ، مگر اللہ جی سے چل جائے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نجد سے آئے ہیں، اور جو منصوبہ لے کر آپ بیٹھنے والے ہو، ہم بھی اس میں کوئی مفید مشورہ آپ کو دے سکیں گے، ہمیں بھی لے لو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آنکھوں آنکھوں میں، اور پھر کہا یہ صاحب تو نجد سے آئے ہیں، اس لیے اگر یہ بات کسی تک پہنچانا بھی چاہیں تو چونکہ مکے کے ہیں نہیں، اس لیے ان کو لینے میں کوئی معاملہ نہیں، اور چونکہ عمر دراز ہے، بوڑھے ہیں، تو کوئی اچھا مشورہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس طرح میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی برا نہیں مانے، اس لیے کہ لوگ برا مان جاتے ہیں، وہ نجد کا تذکرہ کیا، میں نہیں کرتا ہوں بھائی، وہ سیرت ابن ہشام نے کیا، صاحب شواہد النبوہ نے۔ ندوہ کو برا کہتے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، دار الندوہ میں جمع ہوئے، کس نے اپنی بات نہیں کرتا، جو دوسروں نے بھی سیرت لکھی انہوں نے بھی لکھا کہ وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس کا مطلب جو ندوہ میں بیٹھے تھے، اب میں ان کو ندوی تو نہیں کہوں گا نا، وہ تو ندوی تو نہیں کہوں گا وہ، لیکن وہ خود ندوی تھے کیونکہ وہ بیٹھے تھے ندوہ میں۔ جو ندوہ میں بیٹھے وہی تو ندوی ہوگا، جو مالیگاؤں میں بیٹھے مالیگاؤں میں بھی ہوگا نا وہ۔ اسی طرح جو شام میں رہے وہ شامی ہوگا نا، جو یمن میں رہے یمنی ہوگا۔ اب نبی کے خلاف بیٹھے ندوہ میں تو ندوی ہوں گے۔ اب بتائیں کہ ندویوں سے ہم کیا خیر کی امید رکھیں؟ آج سے 1500 سال پہلے تو آپ نے کیا کیا اسلام کے حوالے سے؟ یعنی جب بھی آپ اپنی آفس میں بیٹھتے ہیں اہل ندوہ تو نبی کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سیرت کی کتاب کہہ رہی ہے، اب کے لوگوں کا حال نہیں پتا، لیکن کچھ خیر کی امید رہی ہے ندوہ والوں سے۔ ندوہ والے ہمیشہ شر ہی پر رہے ہیں، اور آتے کہاں سے؟ شیوخ نجد سے۔ اور یاد رکھیں یہ جتنے حرم میں بھی آ جا کر رہے ہیں نا، یہ سب نجدی ہیں، مکی نہیں ہے۔ مکے والوں کو تو مار پیٹ کے بھگا دیا گیا ہے دیہاتوں کے اندر، وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ مدینے والوں کو تو مار پیٹ کے بھگا دیا گیا دیہاتوں کے اندر، بکریاں چرا رہے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ چھپ چھپا کر گھروں کے اندر رسول پاک کے ذکر کی محفلیں کرتے ہیں۔ مکی نہیں بگڑے، یاد رکھیں، مکی نہیں بگڑے، مدنی نہیں بگڑے، بگڑے وہی تھے جو نجدی ہیں۔ اور آج بھی حرمین شریفین پہ نجدیوں کا قبضہ۔ بہرحال بات دور نہ نکلے، بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ بہرحال ہوشیار رہیے گا دار الندوہ سے، دار الندوہ سے ہوشیار رہیے گا، اور نجد سے بھی ہوشیار رہیے گا، یہ کبھی خیر کی بات نہیں کر سکتے۔ تو بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، میٹنگ کا آغاز ہوا۔ تو کسی نے کہا ایک کام کریں، ان کے معاذ اللہ ہاتھ پیر باندھ دے مضبوط، اور ہاتھ پیر باندھ کر کے العیاذ باللہ ایک کوٹری میں ان کو قید کر دیں، اور ایک روشن دان کھلا رکھیں، اسی سے کھانا پینا دیں، اور معاذ اللہ ان کے مرنے کا انتظار کریں۔ پھر وہ مر جائیں گے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فوراً شیخ نجدی بڈھا چلا اٹھا، چونکہ وہ شیطان تھا، یہ بھی یاد رکھیں، شیطان نجدی کا شیخ بن کر، نجد کا شیخ بن کے آیا تھا۔ وہ چلا اٹھا، نہیں ایسا مت کرنا، ان کے ماننے والوں کو ان کے جسم کی خوشبو آتی ہے۔ کافروں کو نبی کی خوشبو نہیں آتی تھی، کس کو آتی تھی؟ مومنوں کو آتی تھی۔ اور اگر آج بھی ایمان سلامت ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی حضور کی خوشبو آتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، آج بھی مدینہ منورہ مہک رہا ہے حضور کی خوشبو سے۔ یقین جانے اللہ کی عزت کی قسم، وہ خوشبو انسان محسوس کرے، حیران، کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں آتی جو مدینہ منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آمنہ کا لال ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔